الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے عملیات، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے میں نے امثال القرآن کے حوالے سے ایک نشست میں منافقین اور ان کے کردار کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی. بیان کے بعد جمعے کی نماز کے بعد مجھے ایک شخص نے کہا کہ بھئی آپ اس موضوع کو مزید تھوڑا اور آگے چلائیں اور منافقین اور نفاق کی علامات، نفاق کی نشانیاں، اس پر آپ تھوڑا مزید گفتگو کریں. لیکن چونکہ میرا موضوع اس وقت امثال القرآن ہے تو امثال القرآن کے حوالے سے جو میں نے پچھلے نشست میں گفتگو کی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی. انشاءاللہ میں نے اس کو اپنے آگے کے جو میرے بیانات کی لسٹ ہے اس کے اندر میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا، کیونکہ منافقین، نفاق، منافق کی نشانیاں، منافق کا کردار مختلف ادوار میں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر دور صحابہ میں، پھر دور خلفائے راشدین میں، اور پھر اس طرح کرتے 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 یہ منافقین ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچاتے چلے. اور
یہ منافقین اب ہماری زبان میں، ہم جو پاکستانی قوم ہے، ہماری زبان میں جو بہت زیادہ اپنی منافقت میں آگے چلا جاتا ہے اور جو ملک و ملت کو، اسلام کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، تو اس کے لیے غدار کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی قوم کو، اپنی ملک کو، اپنی نظریات کو گویا غیر اسلامی قوتوں کے ہاتھ پہ بیچ ڈالتا ہے اور غداری کر جاتا ہے۔ آپ اگر اپنا ماضی دیکھیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا، تو ٹیپو سلطان کے سامنے میر صادق نام کا شخص اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، انہوں نے منافقت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کو جو ہے وہ شکست دلوائی اور وہ شہادت کا باعث بنا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سراج الدولہ کے سامنے میر جعفر، اسی طرح بہادر شاہ ظفر کے سامنے اس کے، اسی طرح اور اسلامی مملکتوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ غداروں سے بھری پڑی ہے، منافقین سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ منافقین ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ یہ جب میں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو امثال القرآن کے حوالے سے ہم آج اگلی نشست میں حاضر ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دل کی قلبی حالت کو لوگوں پر ظاہر کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا، بڑا امیر و کبیر تھا، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھی کس نے قتل کیا۔ تب اس کے رشتہ دار، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے سارے رشتہ دار قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بھئی اس طریقے سے کرو، ایک گائے ذبح کرو اور گائے کے جسم کا ایک کوئی حصہ اس مردے پہ لگاؤ گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کر دیا گیا، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو اب گائے کے جسم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر مختلف روایات کے حوالے سے اس کی زبان نکال کر اس مردے کے سینے پہ رکھ دی گئی، تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ کی قدرت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور وہ زندہ ہوا۔ اور اس نے کہا ہے کہ بھئی تم لوگ جو میرا قاتل ڈھونڈتے ہو نا، تو یہ میرا جو بھتیجا ہے نا، اسی نے مجھے دولت کے لالچ میں قتل کیا ہے، اس کو پکڑو، اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ فوت ہو چکا تھا، مر چکا تھا۔ یعنی جو کام تھا وہ ہو گیا، اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب یہ چونکہ اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نظارہ تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود، تو بجائے اس کے کہ وہ شخص توبہ کرتا یا اپنا گناہ قبول کرتا، اپنا جرم قبول کرتا، اس نے کہا جناب اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، میں قاتل نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے معاملے کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ مرتا ہوا شخص جھوٹ نہیں بولتا، کہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے نا، تو اب اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ بات کر جاتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اب مجھے مرنا ہی مرنا ہے، تو میں کم سے کم سچ بول کے اپنی آگے کی زندگی کچھ بہتر کر سکوں۔ تو مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب جو بندہ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اسی کام کے لیے زندہ کیا گیا، اللہ کی قدرت نے اس کو زندہ کیا کہ وہ بتائے قاتل کیا ہے، اور اس نے بتا بھی دیا کہ اس نے قتل کیا، تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، میں نہیں مانتا۔ لیکن لوگوں نے اس کو پکڑا کہ نہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اتنا سارا یہ معاملہ کیا ہے، بس اپنے نبی کے ذریعے یہ کام بتوایا۔ پھر اس کی جب پھینٹی وینٹی لگائی گئی اچھی بھی، تو بعد میں اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، کیونکہ اس کی اولاد تو کوئی تھی نہیں، تو اس کے مرنے کے بعد میں چونکہ اس کا بھتیجا ہوں تو میرے ہاتھ میں بہت کچھ مال آتا، تو اس لیے میں نے اس لالچ میں اس کو مار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔
اور یاد کرو جب تم لوگوں نے ایک بے قصور بے گناہ جان کو قتل کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر سے ایک راستہ نکالا کہ اصل قاتل پکڑا جائے، لیکن جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ اس واقعے سے تم لوگ عبرت پکڑتے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے تو دل ہی سخت ہو گئے۔ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، اتنا کرشمہ دیکھنے کے بعد دل ہی تمہارے سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی، جو کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب پتھر سے زیادہ سخت کیوں؟ پتھر بھی سخت ہوتا ہے، پتھر کے اندر بھی بڑی سختی ہوتی ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی، گرم کر دیتی ہے، جلا نہیں سکتی، موسم کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، پتھر پتھر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم نے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر دیا نافرمانیاں کر کے جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ او اشد قسوہ، سختی میں تم پتھر سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے زیادہ سخت کیوں کہا؟ پھر اس کی وجہ خود ہی بیان فرمائی کہ میں نے پتھر سے سخت کیوں بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ پتھروں کو میں نے ہی بنایا ہے۔ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں سے نہریں نکلتی ہیں اس میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شک ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں مختلف گاؤں دیہاتوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مقامات پہ پتھروں کے اندر سے پانی نکل رہا ہو، چشمے پھوٹے ہوئے ہو پتھروں کے اندر سے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ یہ تین باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہیں پتھروں کے بارے میں، یعنی پتھروں کے اندر بھی سینس ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ اب ان کا شعور، ان کی سمجھ اس کی اپنی حیثیت کے حساب سے، پتھر کی حیثیت کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل کے خاص گروہ، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پانی دیتے ہیں، اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں تو اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں ہے کہ جتنا پتھروں میں ہوتا ہے، کہ پتھر بھی اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دل کی سختی کی مثال پتھروں سے دی ہے کہ انسان کے دل بعض اوقات پتھروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل مت سمجھو۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں سب بتا دے گا تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ان گروہوں کو کہ تم پتھر سے زیادہ سخت دل والے ہو گئے کہ میری اتنی مہربانیاں دیکھ کر بھی، اتنے کرم نوازیاں دیکھ کر بھی، اتنی تم پر میری رحمتیں برسی۔ مثلا دریا پھاڑا گیا فرعون سے بچانے کے لیے، آسمان سے بادلوں کے ذریعے سایہ دیا گیا ان کو،
آسمان سے دسترخوان اتارا گیا ان کے لیے، پتھر کی چٹان میں سے 12 چشمے نکالے گئے ان کے لیے، یعنی اتنی مہربانیاں یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ ہو رہی ہوں، تو انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تو فوراً ماننا چاہیے کہ ہم پر اللہ کتنا مہربان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اتنی میری مہربانیوں کے باوجود اتنے سخت دل ہو گئے کہ جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کی دل کی سختی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید 27ویں پارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جو بڑے سخت دل ہوتے ہیں، سنگ دل جس کو کہا جاتا ہے، اچھائی جن کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی، واعظ و نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، اس کے ذکر کو قبول کر لیں، توبہ کی طرف آ جائیں، اور اس پر جو اللہ نے ان کے اوپر حق یعنی قرآن نازل کیا ہے اس کی آیتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی؟ یہ کیسے تمہارے دل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یہ سخت دلی یہ تو بنی اسرائیل اور کفار و مشرکین کی صفت تھی، تمہارے اندر یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ تم کیوں اپنے دلوں کو اتنا سخت بنا کر بیٹھے ہو کہ تم پر جناب نیکی اثر نہیں کرتی، واعظ اثر نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں آتے، اچھائی کی طرف نہیں آتے؟ تم نے کیوں اپنے دلوں کو اتنا سخت کر کے رکھا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومنین کو نرم دل دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رسول انہیں دیا ہے تو وہ بھی تو نرم دل دیا ہے۔ بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، کہ مومنین کے ساتھ مہربان اور رحم کرنے والے، ان پر عاطفت کرنے والے، لطف و کرم کرنے والا رسول دیا ہے۔ تو جس رسول کے امتی ہو اس رسول کی عادتیں بھی تو اپناؤ کہ وہ کتنے رحم دل، کتنے نرم دل تھے۔ تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں اتنے سخت دل ہو گئے؟ اور مسلمانوں کے اندر سخت دلی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے مسلمانوں کی، جو آج ہم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں سخت دلی آپ کو جگہ جگہ نظر آئی، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئی۔ تو یار ہم لوگوں سے، میں ایک چوٹ مارنے والی بات کرتا ہوں، ہم لوگوں سے تو پھر وہ پتھر ہی اچھے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے کپ کپا کے زمین پہ گر پڑتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور مسلمان کو دیکھو، مسلمان بیچارہ جو ہے پتہ نہیں کون سی دنیا میں مست ہے، کون سے معاملات میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا قساوت قلبی اپنے دل کے اندر پیدا کر دی ہے، دل کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان کے لیے، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، حتیٰ کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے لیے بھی اس کا دل موم نہیں ہوتا، بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے۔ تو سخت دلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کی سخت دلی تو اس کو بالکل ہی پسند نہیں۔ اسی لیے اس نے جگہ جگہ پر لطف و کرم، مہربانی کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اس سلوک کا بدلہ لینے کا پورا حق دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حق نہیں دیتا،
اب مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو 2 گھوسے مار دیے، 2 چماٹ مار دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ فرماتا ہے کہ جیسا تمہارے ساتھ ہوا ہے تم بھی ویسا ہی کرو. تم اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو 2 ہی گھوسے مارو، جتنی قوت سے اتنے اس نے مارے ہیں اسی قوت سے تم بھی مار کر اپنا بدلہ لے سکتے ہو. لیکن آگے سے فرماتا ہے وَإِن تَعْفُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر معاف کر دو گے تو میری بارگاہ میں تمہارا درجہ بڑھ جائے گا. اگر تم معاف کر دو گے تو میری بارگاہ میں تم پسندیدہ بن جاؤ گے. کیونکہ مارنے سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کے دل میں کوئی رأفت، کوئی محبت، کوئی الفت پیدا نہیں ہوگی. وہ بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے، جو میں نے کیا سامنے والے نے وہی کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. لیکن بدلہ لینے کی قوت ہونے کے باوجود معاف کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ فرمایا. پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو گے تو یہ تقویٰ کے قریب ہے، تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. اب اس آیت کی روشنی میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار دیکھ لو. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. لیکن جہاں شریعت کی خلاف ورزی کی باری آئی وہاں آپ نے جو ہے وہ شریعت کا حکم سامنے رکھا، سزائیں بھی دی لوگوں کو. قرآن و حدیث یعنی شریعت کے احکامات کی جہاں خلاف ورزی وہاں سزا دی. لیکن اپنے اوپر وہ طائف کے لوگ جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو خون میں نہلا دیا تھا، اور جب سزا دینے کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں اے فرشتوں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر. یہ نہ صحیح ان کی اولادیں آگے چل کے جو ہے نا وہ ایمان لے آئے. فتح مکہ کا دن ہے، آپ جب خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، سارے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جتنے بھی چودھری تھے وہاں کے مکے کے، سب گردن جھکائے کھڑے ہیں. اور بعض صحابہ جنہوں نے ان سے مارے کھائی تھیں، جنہوں نے ان کے ظلم سہے تھے، جن کو زمینوں پر رگڑا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، جنہیں کوڑے مارے گئے تھے، آج وہ سب شان و شوکت کے ساتھ آ رہے تھے تو ان کے منہ پہ یہ الفاظ چل رہے تھے آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج سب حساب برابر کرنے کا دن ہے، آج کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. یعنی ان کے دلوں میں اپنی وہ ساری یادیں آ رہی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی آ رہا تھا الیوم یوم الرحمہ، الیوم یوم الرحمہ. نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو رحمت لٹانے کا دن ہے، آج تو رحمتیں بانٹنے کا دن ہے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کفار کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، سب آپ کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ابھی ایک اشارہ ہوگا، تلواریں چلیں گی اور یہاں پر گردنیں کٹی ہوئی ہوں گی اور جسم پھر پھڑا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں گے. لیکن نہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج میں تمہاری گردنیں اتاروں گا؟ کیا تم آج سمجھتے ہو کہ آج میں اپنے تمام صحابہ کا تم سے بدلہ لوں گا، تمہیں کوڑے پرواؤں گا؟ نہیں نہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جاؤ، آج تم سب کو میں معاف کرتا ہوں. وانتم طلقاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے. یہ روپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر اور اپنا ماضی دیکھ کر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان رسالت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لینے دیا تھا. کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی اوجھنیں ڈالی جا رہی ہیں، کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. سارے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اپنا وہ سارا ایٹیٹیوڈ، اپنا سارا وہ رویہ ان کو یاد تھا، اور اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری زبان سے رحمت کے احکام سنے تو ان کی آنکھوں سے ان کے دل بھر آئے، آنکھیں خود بخود بہنے لگ گئی.
حالانکہ بدلہ لینے کا اللہ نے پورا حق دیا ہوا تھا، صحابہ کرام پورا بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جب ہمارے آقا نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ ایسا رویہ، ایسا انداز دیکھ کر وہ سارے کے سارے لوگ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آج ہم مان گئے آپ واقعی اللہ کے رسول، آپ ہمیں بھی اپنی غلامی میں لیں۔ تو وہ پتھر دل لوگ، کفار و مشرکین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ طرز عمل دیکھتے ہیں تو ان کے دل موم ہو جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سکھاتا رہا قرآن میں۔ اگر آپ قرآن کریم ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بار بار فصبر بحکم ربک، کہیں فرمانا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے محبوب صبر کیجئے، اے میرے محبوب صبر کیجئے، صبر کیجئے، اگر کوئی زیادتی کر دے آپ صبر کیجئے۔ اپنے نبی کو کبھی نہیں فرمایا کہ تو بدلہ لینا، فرمایا صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے حکم دے دیا کہ تم چاہو تو اپنی زیادتی کا بدلہ اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، اس سے زیادہ مت لینا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم معاف کر دو تو ہوا اقرب للتقوی، ہوا خیر لکم، یہ تقوی سے قریب ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پہ تو ایسا فرمایا کہ اے لوگوں، برائی کو ہمیشہ نیکی سے بدلو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جب تم کسی برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا اور اس کے دل میں تمہارے لیے دوستی کے جذبات پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے ایسا دوست بن جائے گا، جانی دوست بن جائے گا، تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ لیکن مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ وہی قساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے، وہ سختی جو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ پتہ نہیں ہمارے کون سے وہ اعمال ہیں جن اعمال نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، سخت کر دیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی پڑوسی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، حتیٰ کہ سگے بہن بھائیوں تک کے لیے جو نا دل میں نرمی ہمارے دلوں سے جاتی رہی، ختم سی ہو گئی، ختم ہو، اتنی سختی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گئی، ہمارا معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی بھائی کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی سگے رشتہ دار کے لیے نرمی ہمارے دلوں سے ختم کہاں چلی گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا اے ایمان والو کب تک قرآن سنتے رہو گے، کب تک قرآن سنتے رہو گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو سامنے دہرا دیتا ہوں کہ اے مسلمانوں کب تک قرآن سنتے رہو گے؟ کیا تراویح میں کھڑے ہو کر پورا میرا قرآن نہیں سنتے؟ کیا ہر تراویح کے اندر میرا قرآن نہیں سنتے؟ کیا ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر تم قرآن پڑھ نہیں رہے ہوتے؟ اتنا کچھ کرتے ہو تو پھر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو اے لوگوں کیا ابھی تک بھی تمہارے دلوں پر قرآن نے اثر نہیں کیا؟ کتنے سخت تمہارے دل ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر میں اسی قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنا اس کا بوجھ ہے، اتنا اس کا جو ہے وہ وزن ہے، اتنے اس کا مقام ہے، اتنی عزت ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ اے مسلمان تیرا دل اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے کہ تجھ پر قرآن کی آیتیں اثر ہی نہیں کرتی، تجھے قرآن کی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اثر ہی نہیں کرتی۔ تو نے اپنے دل کو کتنا سخت بنا لیا ہے، کتنا سخت کر لیا اپنے دل کو۔ نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تجھ پر عمل کرتی ہے، نہ میرے دین کے کسی مبلغ کی تقریر تجھ پہ اثر کرتی ہے، نہ میرے قرآن کی آیتیں تجھ پر اثر کرتی ہے۔ تو نے اپنا دل کا کیا حال بنا لیا ہے، اتنا سخت کر لیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا پیغام،
جو اللہ فرما رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا مومنین پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، نرم ہو جائیں، اپنے مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائیں۔ میں نے پچھلے نشست میں صحابہ کرام کے حوالے سے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ صحابہ کی زندگی کو پیروی کرو، میرے نبی کی زندگی تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ان صحابہ کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ان کے دل سخت تو ہیں لیکن کافروں پر ہیں، مشرکوں پر ہے، رحماء بینہم، لیکن جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو بالکل نرم ریشم کی طرح ان کے دل آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ، اتنا ان کا آپس میں سلوک ہوتا ہے، اتنا پیار اور محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چیزیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا مشہور واقعہ، وقت ختم ہو رہا ہے، بس بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہی یہ بات ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کسی شخص نے ایک بکرے کی سری بھیج دی، بکرے کی سری ہوتی ہے نا، اس نے بھیج دی، چلو بھائی۔ تو اس نے جو ہے وہ ابھی اس کو کچھ کاٹنا ہی شروع کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کے دیکھا تو اس کا ایک پڑوسی ساتھی دوست، اس نے کہا یار تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے یار، 2-3 دنوں کا میں نے کچھ کھایا۔ اس نے کہا اچھا ٹھہر جا، اندر گئے، وہی سری لا کے اس کو دے دی، جا لے جا تو پکا۔ وہ جا کے اپنے گھر میں بیٹھا، کاٹنے لگا، 1-2 گلی چھوڑ کے اس کا کوئی دوست تھا وہ اس کے گھر پہ آ گیا، اور دیکھا یار تیرے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے یار، 2-3 دنوں میں کچھ کھایا نہیں یار۔ اس نے وہی سری اٹھا کے اس کو دے دی، یہ لے تو لے جا میرے بھائی، تو کھا لے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یار میرا فلانا دوست جو ہے وہ اتنے دن سے بھوکا، اس نے وہ سری اس کے گھر بھجوا دی۔ اس طرح یہ گھومتی رہی، اب وہ جو پہلا شخص تھا اس کے دل میں آیا یار اب میں نے دے دی، چلو میں اپنے فلانے دوست کے پاس جاتا ہوں، شاید اس کے پاس کچھ کھانے کو ہو۔ وہ اس کے گھر پہنچا تو وہ گھومتے گھومتے وہ سری اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کہا جی یہ سری میرے پاس آئی ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا یہ میری ہی سری ہے جو میں نے بھیجی تھی، گھوم کے آ گئی۔ یعنی وہ مسلمان اپنے کھانے کو، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے اپنے دوسرے مسلمان بھائی۔ اور ایک جنگ کے موقع کا تو کتنا پیارا واقعہ ہے کہ جو صحابیات جنگ میں پانی پلاتی تھی زخمیوں کو، ایک زخمی کہنے لگا العطش العطش الماء، پانی پانی۔ اب جنگ میں جسم میں تیر لگے ہوئے، تلواریں لگی ہوئی، جسم کٹا ہوا، بس شہید ہونے والے ہیں۔ اس نے پانی آواز دی تو وہ لے کے فوراً پہنچا، اور وہ اس کا رشتہ دار تھا جو پلا رہا تھا۔ اس نے کہا میرے بھائی لے پانی۔ ابھی وہ اس کے منہ کے قریب جانے لگا اور پیچھے سے آواز آئی العطش، ہائے پیاس۔ اس نے کہا جا پہلے میرے بھائی کو پلا۔ اس نے کہا بھائی تو مر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں پہلے میرے بھائی کو پلا۔ اچھا یار تو بھی ضدی ہے۔ وہ لے کے آگے پہنچا، اس کو پلانے لگے، 2-3-4 لوگوں کے بعد پھر ایک آواز آئی العطش، ہائے پیاس۔ اس نے کہا دے پہلے میرے بھائی کو پلا، وہ جو ادھر تڑپ رہا ہے اس کو پلا۔ اس نے کہا بھائی تیرے زخم، اس نے کہا میرے زخموں کو چھوڑ، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا۔ اب وہ پھلانگ کے 3-4 اس تک پہنچا، اس وقت تک اس کا دم نکل گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا چلو اب یہ تو واپس پہلے دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرے اپنے رشتہ دار کے پاس دوڑتا دوڑتا آیا تو وہ بھی دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کسی نے بھی پانی نہیں پیا، کسی نے بھی پانی نہیں پیا۔ یہ تھا تمہارے صحابہ کرام کا کردار، جس کی پیروی کرنے کے لیے تمہارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اقتدیتم بایکم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، یعنی مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ آج مسلمان معاشرے کا آپ حالت اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی یہ کورونا کے دنوں میں جو راشن کے ٹرک آیا کرتے تھے، آپ دیکھیں کیا حال ہوتا، آٹے کی تھیلیوں پر کیا حال ہوتا، گھر میں 3-3 4-4 تھیلیاں پڑی ہیں پھر بھی اٹھا کے بھر رہے تھے۔ ہم نے خود اپنے گھروں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھر میں راشن موجود ہے، اس کے باوجود 2-2 3-3 تھیلیاں۔ یعنی جس نے اب بھیجا ہے تو وہ کل بھی تو بھیج سکتا ہے، ہفتے بعد بھی تو وہی بھیجے گا نا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، کس کے دل میں ڈالا اس نے ادھر پہنچا دیا۔ لیکن مسئلہ سارا وہی، قساوت قلبی، دل اتنے سخت کہ اللہ پر یقین، رسول پہ یقین، دین پہ یقین،
سب ختم ہو گئے، صرف ذاتی ایفرٹس پر، اپنی جو بھی ہم کارکردگیاں ہوتے صرف ہم اس پہ بھروسہ کر کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کروں گا تو ہوگا، باقی کوئی نہیں۔ یہ سب دل کی سختی کی وجہ سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جبکہ پتھروں کی اندر یہ کمالات ہوتے ہیں کہ کسی میں سے پانی نکلتا ہے، کسی میں سے نہریں نکلتی ہیں، کوئی اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، تم تو ان پتھروں سے بھی بڑھ گئے۔ یہ قرآن کا پیغام۔ تو اس گفتگو کی روشنی میں ہر آدمی اپنے دل کو دیکھے کہ میرا دل کیسا ہے۔ میرا دل میرے بھائی کے لیے، سگے بھائی کے لیے صحیح، میرا دل میرے کسی کزن کے لیے، میرا دل میرے کسی پڑوسی کے لیے، میرا دل کسی مسلمان بھائی کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، کیا کیفیت رکھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے دل سے پوچھے، اسے پتہ چل جائے گا اس کا دل کس لیول پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کتنا سخت ہے، کسی کو برا لگ جائے گا، وہ کس لیول پہ وہ خود ہی چیک کر لے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنا ایثار کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو اس کو کتنا ترجیح دے سکتا ہوں۔ وہ آپ کا دل خود ہی آپ کو بتا دے گا کہ میں کتنا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔